الرحمن الرحیم سورۃ حجرات آیت نمبر 16 قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ وہی اعرابیوں کا مفہوم اپنی طوالت کی طرف رواں دواں ہے۔ قل کہہ دیجئے اتعلمون اللہ، کیا تم جتلاتے ہو اللہ کو، بدینکم اپنی دینداری، کیا تم اللہ پر جتلاتے ہو اپنی دینداری، کیا تم اپنا اسلام لانا اللہ پر احسان سمجھتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ تو جاننے والا ہے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالی ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے اور اس کو جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم ایمان اور اسلام لاتے ہو اور پھر تم سمجھو کہ یہ ایمان لانا اور اسلام لانا کسی پر کسی نے احسان کیا تو غلط بات ہے۔ کوئی اپنی نیکی کر کے اپنی ہی آخرت سنوارنے کے لیے جا رہا ہے، اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نیکی کر کے کسی کو کہے کہ میں نے آپ پر احسان کیا، جبکہ اس کی نیکی کا فائدہ اس کو ہی ملنے والا ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ پر یہ احسان جتلا رہے ہو اپنا ایمان لا کر، تو اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان کی ہر غیب، ظاہر، باطن، پوشیدہ، عیاں، مخفی ہر قسم کے معاملے کو اللہ احکم الحاکمین بہت اچھے سے جانتا ہے۔ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ تمہارے دل میں موجود ایمان کا اللہ کو پتہ نہ لگا؟ اگر اے اعرابی و بدو، اور عام مفہوم میں ہم سب لوگوں کو خطاب ہے کہ اگر تمہارے سینے میں ایمان موجود تھا، پیوست ہو چکا تھا، تو پھر یہ کیسے ہوا کہ اس ایمان کا اللہ کو نہ پتہ لگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالی ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 17 اس کا مفہوم اسی سے ملتا جلتا ہے، یہی موضوع آگے مزید طوالت پکڑ رہا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یمنون علیک، آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ احسان جتلاتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے، اسلام اپنے لیے لے کر آئے ہیں اور احسان آپ پر جتلا رہے ہیں، عمل اپنے لیے کر رہے ہیں اور رکھ آپ کے سامنے رہے ہیں کہ ہم نے آپ پہ احسان کر دیا یہ عمل کر کے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے آپ اپنے لائے ہوئے اسلام کا احسان مجھ پر مت جتلائیے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ یہ تم نے کسی پر احسان نہیں کیا، تمہارا اسلام لانا کسی پر احسان نہیں ہے، بلکہ یہ تو خالصتاً اللہ احکم الحاکمین کا تم پر الٹا احسان ہے کہ اس نے تم کو اسلام کی طرف ہدایت دی ہے۔ یقین جانیے کتنا شاندار مفہوم بیان ہوا ہے۔ اس کا عام مفہوم ہم اپنی زندگی میں بہت شائستگی سے، عمدہ انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم بھی اپنی نیکیاں کر کر کے
نہ جانے کس کس پر جتلا دیتے ہیں کہ میں نے آپ پر احسان کیا، اور پھر یہ کہ شاید ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ کے ہم پر فضل و احسان ہے جس نے ہمیں نیکی کی توفیق سے نواز رکھا ہے، ورنہ ہم سے زیادہ اچھے، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، ہم سے اچھے حسب و نسب والے، ہم سے زیادہ علم والے، جاہ و جلال والے، رغبت اور ذوق والے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی توفیق سے محروم ہیں تو نیکی سے بھی محروم ہیں، نیکی کر ہی نہیں سکتے۔ فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ نے تم پر یہ احسان کیا ہے، اس نے تمہیں ہدایت دی ہے ایمان کی طرف، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور یہی مفہوم پیچھے بیان ہوا ہے، اولئک هم الصادقون، سچے وہ لوگ ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک نہیں کیا اور جہاد میں کھڑے ہو گئے۔ اور یہاں فرمایا اگر تم سچے ہو، اس مفہوم کو سمجھو کہ تمہارا ایمان لانا، اسلام لانا اللہ پر احسان نہیں، بلکہ تمہیں ہدایت دینا یہ اللہ کا تم پر احسان ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اپنی ہدایت کے بارے میں فرمایا کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دیتا، ہم کیسے صدقے کرتے اور ہم کیسے نمازیں پڑھتے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی اور ہم اس کی ہدایت کی وجہ سے نیکی پر چل اٹھے۔ اور ہمیں یہ ذہن رکھنا چاہیے جب نیکی کی توفیق مل جائے پھر اس پہ اترانا نہیں چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ جھک جانا چاہیے، عاجزی پیدا کرنی چاہیے اور اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے، اور اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے کہ میں اس قابل نہیں تھا، میرے رب نے مجھ پر احسان کر دیا کہ اللہ نے مجھے اس توفیق سے نواز دیا۔ پھر ہم ان کے اس موضوع کو سمجھتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ پر احسان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور بلا شبہ آپ ہدایت کرتے ہیں الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو ہم نے اس کام کے لیے بھیجا ہے، آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کو خوشخبریاں سنانے والا اور لوگوں کو ان کی آخرت کے معاملے میں ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، ہم نے آپ کو ان پر دروغہ بنا کر بھیجا ہی نہیں ہے۔ اور وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، یہ اصل مفہوم ہے۔ حالانکہ ہدایت دینا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بس کی بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس کو ہدایت دینا چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں، جس سے محبت کریں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، مگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت کی توفیق سے نواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، یہ دعائیں سکھائی ہیں کتاب و سنت میں ہمیں۔ اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں ہے مگر آپ جس کو آسان کر دیں، اللہ کوئی کام مشکل نہیں ہے مگر آپ جس کو مشکل کر دیں، اے اللہ جب آپ کسی غم کو آسانی میں بدل دیں یا اللہ وہ غم آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ دعائیں ہیں، اور اصول اور ضابطہ بھی یہ ہے، ہدایت بھی اللہ دیتا ہے اور مانگنی بھی اس سے چاہیے۔ ہم نماز میں اپنے اللہ سے یہی گریہ گزاری کرتے ہیں کہ اللہ ہم اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، ہمیشہ اللہ سے ہدایت کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، یا اللہ مجھے ہدایت دے کر ان میں شامل کر دے جن لوگوں کو تو نے ہدایت یافتہ بنایا ہے، اور اللہ عافیت دے کے ان میں شامل فرما جن کو تو نے عافیت یافتہ بنایا۔ پھر بڑا اہم موضوع اس میں بیان ہوا، ہم دیکھیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو نیک اور صالح اعمال
ہم کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا کسی کو ہے یا میں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں؟ مثلا آپ نے کسی پیاسے کو پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد آپ اس کو کہہ دیں کہ بھائی میں نے آپ کو پانی پلایا، آپ پر نیکی کی، تو شاید کہ یہ جملے کہنے سے آپ اپنی کی ہوئی نیکی کو ضائع کر بیٹھیں، کیونکہ اصول یہ ہے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو شخص بھی نیکی کا کام کر رہا ہے فلنفسہ، وہ اپنی جان کے لیے کر رہا ہے، اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہے، اپنی اصلاح کے لیے کر رہا ہے، ومن اساء فعلیہا، جو گناہوں پہ لگا ہوا ہے اس کو گناہوں کا وبال بھگتنا پڑے گا۔ یہ اصول ہے، جب ہم نیکی اپنے لیے کرتے ہیں، خیر کے کام اپنے لیے کرتے ہیں، اپنی قبر کی کشادگی کے لیے کرتے ہیں، آخرت کے نور کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کے اس کی سفارش کا مستحق ٹھہرنے کے لیے ہم اعمال صالح کرتے ہیں، پھر ان اعمال کا احسان کسی پر جتلانا کیسا؟ پھر اس کا ہمیں قطعاً کوئی رائٹ نہیں ہے، ہم اس کو ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ ہم نیکی کر کے کسی پر تھوپ دیں، ہم گناہ کر کے کسی پر تھوپ دیں، یعنی گناہ فلاں نے کیا اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے یہ غلطی ہوئی، نہیں۔ اصول یہ ہے جو نیکی کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، جس نے کوئی گناہ کمٹ کیا ہے اس کو اس کے گناہ کا وبال بھگتنا پڑے گا، یہ اصول ہے۔ اور یہی اصول اللہ رب العزت نے در بیان فرمایا کہ آپ پر آپ کے اپنے اسلام کا احسان جتلاتے ہیں، فرمائی کہ مجھ پر احسان مت جتلاؤ اپنی نیکی کا، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور اس ایمان کی توفیق دی ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ سورۃ حجرات کی آخری آیت الحمدللہ ہماری سورت کی ترجمہ اور تفسیر مکمل ہونے کو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ بلا شبہ اللہ تعالی جانتا ہے غیب کی سب خبریں، جو کچھ آسمانوں میں موجود ہیں اور جو زمینوں میں چھپی ہوئی ہیں، واللہ بصیر بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالی اس سے بہت زیادہ واقف اور بہت زیادہ خبردار ہے۔ اب اس میں اصلاح کے بھی بڑے عنوانات شامل ہیں، اور عقیدے کی اصلاح کے متعلق انتہائی اہم موضوع اس میں شامل ہے، وہ یہ کہ غیب کا حقیقی علم میرے اللہ کے پاس ہے۔ قل لا يعلم الغیب من فی السماوات والارض الا اللہ، اعلان کر دیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زمین اور آسمان میں موجود اللہ احکم الحاکمین کے علاوہ کوئی ایسی ذات شخصیت موجود نہیں ہے جو غیب کی باتوں کو جانتے ہو، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے وہی کے ذریعے سے جو خبر دے دے۔ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ علام الغیوب اللہ کی ذات ہے، جس کے پاس غیب کا علم بھی ہے، اس کے خزانے بھی ہیں، سارے علم پر قدرت اور دسترس رکھنے والا ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ ہی غیب جانتا ہے زمین و آسمان کا، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اسلام لانے کے بعد ایمان کو دل میں پیوست کرنے کے بعد یہ سارے وہ موضوعات ہیں جو ہم نے پچھلی آیات میں پڑھی، اگر اسلام بھی لایا جائے، پھر ایمان لایا جائے، پھر ایمان سے آگے چلیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس بات کا علم میرے اللہ کے پاس ہے کہ جب موت آئے گی ایمان کی حالت میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، نہ جانے کیا حالت ہوگی اس وقت ایمان کی، اس کا حقیقی علم میرے اللہ کے پاس ہے۔ اور اس لیے ہمیشہ اپنے اللہ سے
عافیت کا طلبگار رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، نیکیاں کر کے اس کو دریا میں، یعنی نیکی کر دریا میں ڈال، اس کو دریا میں ڈالنے والا اصول ہونا چاہیے، کر کے بھول جانا چاہیے، احسان نہیں جتلانا چاہیے، اور اللہ سے ان نیکیوں کی قبولیت کی دعا اور مزید کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے غیب کی وہ ساری خبریں جو زمین اور آسمان میں ہیں۔ واللہ بصیر بما تعملون، جو تم اعمال کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ یقین جانیے اگر کسی سینے میں یہ بات پیوست ہو جائے، اپنا مقام بنا لے، ذہن اس کو تسلیم کر لے، ہم اس کو صحیح معنی میں سمجھ لیں کہ میرے ایک ایک کام کو میرا رب دیکھ رہا ہے، سب نافرمانیاں ختم ہو جائیں، معصیتیں زندگیوں سے نکل کر دور چلی جائیں، ہر قسم کی عافیت مل جائے، ہر قسم کی نیکی کی توفیق مل جائے، اور یہ بات آخر میں میرے رب نے کہا بندو تم جو چاہو اعمال کرو، جیسے چاہو معاملات کرو، سستیاں کرو، غیبتیں کرو، چغلیاں کرو، خرابیاں کرو، بہتان لگاؤ، الزام لگاؤ، یہ سارے سورۃ حجرات کے موضوعات ہیں۔ تم ایک دوسرے پر اپنے حسب اور نسب میں فخر کرو، جو مرضی کرو، ایک بات ذہن میں رکھ لو، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو دیکھنے والا ہے جو تم عمل کر کے آ رہے ہو۔ اور پھر یہ دنیا کے نظام میں تمہارے رب کی نظر میں ہے ایک ایک چیز، اور آخرت کے نظام میں تمہارا رب تمہارے ایک ایک عمل کے بارے میں باز پرس کرے گا، اور جس سے رب نے پوچھ لیا کہ یہ کیوں کیا، جس کا حساب ہو گیا وہ پھنس جائے گا۔ آخرت میں بھی معاملہ سخت ہے اعمال کا، دنیا میں بھی معاملہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے، توفیق مانگ کے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے، اس کی محبت میں زندگی گزارنی چاہیے، اور اچھے اعمال کو اپنے اٹھنے بیٹھنے کا ساتھی بنا لینا چاہیے۔ یہ سورۃ حجرات کی آخری آیت مکمل ہوئی۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔